Gracias.
سیریز ہے، اس کو 45 سے تقسیم کر لیجیے تو کتنے سال ہوتے ہیں دیکھ لیجیے کہ اتنے سال تک 627 نشستیں کیا برابر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ ہمارے یہاں مسجد جمعہ میں بھی آپ کا خطبہ ہوا ہے، لیکن آپ سے اتنے لوگوں کی خواہش رہتی ہے کہ وہ بھی نہیں کر سکتے، پروگرام لینا پڑتا ہے تو جمعہ کے لیے اور مصروف رہتے ہیں، اس لیے عام جمعہ کو مختلف ہے. اور یہ جو ہے جناب مستر مدار صاحب 4 شعبے کا انتخاب کرتے ہیں. ضرور ہے جب علامہ اقبال کا اس سے بھی ضرور اور ضرور استفادہ کریں. میں اس سے زیادہ اور کسی طرح سے نہیں ہونا کہ آپ کو سننا ہے مطلب کہ آپ بڑے جامع ہوتے ہیں اور زیادہ جیسے میں نے کہا دریا دوسرے کو بند کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے میں کوئی
بعد صحائح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور اس کے علاوہ مسند احمد، زرقانی، بیہقی وغیرہ وغیرہ اور دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر تفصیل سے معراج سے متعلق، اسراء سے متعلق باتیں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت معراج کی کسی نبی کو ایسی نصیب نہیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی۔ خوابوں کے اندر مشاہدے ثابت ہوئے دیگر انبیاء کو، یا یہ ہے کہ مشاہدے جنت کے دنیا کے اندر بھی کرائے گئے، یہ بھی دیگر انبیاء سے ثابت ہو، لیکن اس طرح جسد کے ساتھ عالم بالا کی ساتھ آسمانوں کی سیر اور پھر جنت اور دوزخ اور ان کا مشاہدہ، وہاں کے آبزرویشنس، پھر جنتی اور دوستیوں کی زندگیاں، وہاں کا مزاج، وہاں کا ماحول، وہاں کی فضا، پھر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، پھر انبیاء علیہ السلام کی امامت، یقیناً یہ ایسی نعمت عظمیٰ ہے جس میں کوئی دیگر نبی شریک نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے تقریباً 1 سال بعد اس نعمت سے آپ کو سرفراز کیا گیا، اور یہ اس وقت یہ نعمت آپ کو ملی جب آپ کے دو جانثار، ایک ام المومنین آپ کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں حضرت صدیقہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے انتقال ہو گئے، اس کے بعد آپ کے جو محبوب چچا ہمدرد چچا ابو طالب جو آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرتے تھے، کبھی انتقال ہو گئے، تو قریش کو بڑی ضرورت ہوئی آپ کو غذائیں پہنچانے۔ عربوں کا نظام آج بھی کفالت کا ہے کہ اگر کوئی کسی قبیلے کی کفالت میں آ جائے تو پھر وہ محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابو طالب ایک طرح سے آپ کے چچا بھی تھے اور ایک طرح سے آپ کے کفیل بھی تھے، لیکن جیسے ہی ان کا اور اماں جان حضرت صدیقہ کبریٰ کا انتقال ہو گیا تو مشرکین کی طرف سے ایذائیں بہت زیادہ اوجڑی ڈالی گئی، آپ کو گلے میں پھندا ڈال کے سیٹا گیا، کانٹے بچھائے گئے راستے وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے سفر طائف کا کسی آدمی کیا اور اس غرض سے کیا کہ اس زمانے میں طائف جو تھا اس علاقے کا گویا کہ سمجھیے کہ وہ بالکل کشمیر یا دبئی سمجھ لیجیے، تو ٹھنڈا علاقہ، اور وہاں بہت ہی بے بدو لوگ، متعبد قسم کے لوگ رہا کرتے تھے۔ وہاں کے 3 بڑے بڑے سردار تھے۔ آپ نے اس غرض سے یہ سفر کیا اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اسلام قبول کر لیا تو بڑی تقویت ہوئی اور کام میں آسانی ہوئی۔ کسی دنیا کے غرض سے آپ نہیں گئے، لیکن ان تینوں سرداروں نے آپ کی بات کو نہیں مانی اور آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا کے جو آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے تھے اور قسم قسم کے جملے آپ کے ہنستے تھے، یہی نہیں بلکہ آپ کو پتھر بھی مارتے تھے۔ رحمت عالم آگے آگے اور وہ پیچھے، یہی حال رہا۔ چلتے 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 چلتے
دامن میں آپ بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا یا کافی دور ہو چکے تو چلے گئے. بیٹھے ہیں تو اس حال میں بیٹھے ہیں کہ پتھروں کے زخم سے خون آپ کے بدن سے رس کر جوتیوں میں جمع ہو گئے اور جوتیوں سے خون بہ رہا. زخمی تھے. اسی حال میں آپ اللہ کی طرف آسمان کی طرف میرا اپنا کر یہ دعا کی. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی من یتجنبنی. اے اللہ میں اپنے کمزوری کا بے بسی کا تجھی سے شکوہ اور درما کرتا ہوں. اے اللہ تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کرتا ہے جو مجھے دیکھ کر چہرے پر شکل ڈالتے ہیں, جو مجھ پر قابو پا لیتے ہیں. لیکن اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے پھر ان کی پرواہ نہیں. لقد عتبا حتی ترضا, تجھے راضی کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تیری چوکھٹ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ تجھے راضی نہ کرے. اور اے مشرق اور مغرب کے وہ پروردگار جس سے مشرق اور مغرب روشن ہیں, جس کے نور سے تجھ سے یہ سوال کرتا کہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہوگا. بس یہ کلمات تھے. رحمت کو جلا رہا ہے. حضرت جبریل تشریف لانے سلام کیا اور کہا میرے ساتھ یہ ملک الجبال ہے, سب پہاڑوں کا فرشتہ یہ سلام کر رہا ہے. اس نے سلام کیا اور کہا کہ وہ قوم جس نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے, آپ کی قوم بنو ثقیف, آپ کی اور اس کی گفتگو اللہ نے سن لی. وہ دو پہاڑوں کے درمیان رہتی بستی ہے. مجھے حکم دے میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں, یہ کس کے مر جائیں کب کے مر جائیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مجھے میرے رب نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ نہیں تو ان کی اولاد میں اللہ کے دین کو بلند کرنے والا کو پیدا ہوگا. اب یہاں پر یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت پہلی جو قائم ہوئی سندھ کے اندر, سندھ میں سندھ کو جس نے فتح کیا محمد بن قاسم, جو اس وقت 27 سال کی اس کی عمر کے بعد اور پہلی اسلامی گویا حکومت قائم ہوئی. وہ کون تھا؟ محمد بن قاسم ثقفی تھا. اسی بنو ثقیف کے قبیلے کا ایک فرد تھا, اسی قبیلے کا فرد تھا. اور پھر اسی سے اب پھر سلسلہ مسلمانوں کا اور اسلام کی اشاعت کا اور مسلمانوں کی تعداد کا اور اسلام کی فتوحات کا پھر دراز تھا. تو غور کریں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ملک الجبال سے کہتے تھے کہ ہاں تم اپنی مرضی پوری کر دو, اور ایسا ہی ہونا چاہیے جنہوں نے مجھے ستایا ہے. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا آج کا کوئی مسلم تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو سزا دلواتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی تھی اس دعا کا یہ ثمرہ ہوا کہ اس وقت ہندوستان کے اندر جو تقریباً 20 سے 25 کروڑ مسلمان ہیں, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ سارا کریڈٹ دعائے رسول کو جاتا ہے, دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے, وغیرہ تاریخ کچھ اور ہوتی. تو اس طرح آپ کا دل بڑا ٹوٹا ہوا تھا. بس وہاں سے واپس آئیں 3 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بس بھیجا ہے. ایک طرح سے بس یہ کہنا تھا کہ اے حبیب اگر زمین والوں نے تجھے ریجیکٹ کر دیا ہے تو فکر مت کر, آسمان والا اور آسمان والے سب
تیرے استقبال کے لیے بے چین ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم تیرا استقبال کریں گے، ہم تجھے بلاتے ہیں، آ تو ہمارے ساتھ۔ اور وہ فرشتہ جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، وہ تیری خدمت کے اندر تجھے دینے آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے یہ معراج ہے۔ تو معراج کے سلسلے میں ہم نے 5 پوائنٹ اس پہ دیے۔ پہلا، معراج کی سائنٹیفک توجیہ، دوسرا اسراء اور معراج کی تاریخ، تیسرا قرآن حدیث میں ذکر معراج، چوتھا ہے مطالعے کا ماحصل اور کردار مومن، پانچواں خلاصہ کرم۔ تو اب معراج کی سائنٹیفک توجیہ ہم کیا بتائے ہیں؟ یہ 2016 کا زمانہ ہے اور یہ مارس ایک کا ایج ہے اور بالکل لیٹسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی کا یہ زمانہ ہے۔ تو اس پر بھی کچھ باتیں ہونا چاہیے۔ صاحب کی دنیا میں لوگ پڑھ لیتے ہیں، یہ تو سب ریڈی میڈ باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کیا کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ یہاں سے کتنے اسٹرانومرز ہمارے گئے، جب اوزون لیئر کو پار کرتے ہیں، کراس کرتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں چاولہ نے تو اپنی جانی گنوا دی، اور پھر سنیتا گئی تو کتنی دعائیں اور کتنی آرتیاں اتری ہیں جگہ جگہ کہ اس لیئر کو پار کرنے کے لیے کتنی مشقتیں ہوتی ہیں، کتنا وقت لگتا ہے۔ اور امریکہ نے 1982 کے اندر وائجر 2 نام کی اسپیس کرافٹ جو لانچ کی تھی اسپیس کے اندر، اس کو پہنچایا تھا انہوں نے سولار سسٹم کے اندر یورینس اور پلوٹو تک، وہاں تک پہنچایا تھا۔ اس کی رفتار 1 سیکنڈ میں اس وقت 10 مائل تھی، گویا کہ 15 کلومیٹر کی رفتار سے اس کو مارس پر اور یورینس پر پہنچنے میں 17 سال لگے۔ 17 سال پہنچایا کس نے تھا؟ وہ جس کو یہ دعویٰ ہے سپریم پاور، وہ تو مجھے سپریم پاور ہونے کا جس کو دعویٰ ہے، اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس نے اس کو روانہ کیا اور معلوم ہوا کہ 17 سال لگے گے یہاں سولار سسٹم جو یہیں پر ہے اس پہ جانے میں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر سورج تک، پھر سورج کو کراس کر کے پھر آسمان اور پھر 7 آسمان یہ سب کر کے آئے؟ یہ تو بڑی ریلیونٹ بات ہے، تو اس پر میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ آج یہ بات جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے آئنسٹائن، اس نے بالکل کلیئر اور ثابت کر دیا۔ آئنسٹائن نے 1905 جو اپنا اس نے پیپر پیش کیا تھا جو الیکٹرو ڈائنامک آف موونگ باڈیز، اس عنوان پر، اس میں اس نے جو ٹائم اسپیس اس کے بارے میں جو بات بتائی، وہ جو اس کی مشہور تھیوری تھی کہ E6 E is equal mc2، یہ جو ہے توانائی کی اور انرجی کی تھیوری بتاتی ہے۔ m6 یہ تھیوری میٹر کو بتاتی ہے، اور اسی طرح c2 یہ روشنی کی رفتار ویلوسٹی آف لائٹ کو بتاتی ہے۔ اس میں بہت سی گتھیاں سلجھا کے رکھی ہیں، اور اسی نے یہ بات بھی کہی تھی اپنی اس تھیوری کے اندر کہ کسی چیز کی رفتار کی، کسی چیز کی اسپیڈ کی روشنی کی رفتار سے تیز نہیں ہو سکتی۔ روشنی کی رفتار سب سے تیز رفتار ہے، 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار ہے روشنی کی۔ اور یہ سورج کی روشنی جو ہم تک پہنچتی ہے صبح صبح، اس کو وہاں سے سورج سے یہاں تک آنے میں 8 منٹ لگتے ہیں، اتنی تیز اسپیڈ۔
9.5 کروڑ میل کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ سب سے تیز رفتار جو ہے وہ ویلوسٹی اسپیڈ وہ لائٹ کی اس سے اگر کوئی چیز تیز ہوگی کس رفتار سے، روشنی کی رفتار کے برابر یا اس سے تیز اگر کوئی چیز ہوگی تو اس وقت یہ ہوگا کہ وقت تھم جائے گا۔ یہ اس نے بتایا، یہ موجود ہے، اس کو ایکسیپٹیڈ رول ہے، اس کو تسلیم کر لیا گیا، وقت تھم جائے گا۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ وہ کام جو دنیا والے جن کو سالوں لگتے ہیں اس رفتار سے، جو روشنی کی تیز رفتار اگر ہو، اس رفتار سے اگر وہ کام ہوں گے تو دنیا کے سالوں والے کام سیکنڈوں کے اندر ہو جائے، سیکنڈوں میں ہو جائے۔ اب یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر پیدل یہاں سے سکندرآباد جائیں تو میں سمجھتا ہوں شاید آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگے، سائیکل سے جائیں تو 20 منٹ لگے، بائک سے جائیں تو 10 منٹ لگے، اور اگر ہوائی جہاز سے جائیں تو ادھر پیر رکھا ایک ادھر اتر گئے، سکندرآباد نہیں رہے گا، آپ کا ایوریج نہیں رہے گا، لیکن اسپیڈ بڑھے گی، رفتار بڑھے گی، منزل قریب آ جائے گی۔ معلوم ہوا قربت منزل تیزی رفتار میں، قربت منزل تیزی رفتار میں، رفتار جتنی تیز ہوگی منزل اتنی قریب ہوگی۔ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ہمارے دادا اور پردادا جو تھے، کیا تصور میں تھا ان کے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ وضو حیدرآباد میں کریں گے اور اسی وضو سے نماز جدے میں ادا کریں گے اور مدینے اور مکے میں ادا کریں گے؟ تصور کر سکتا تھا؟ 5-5 مہینے 6-6 مہینے کے سفر ہوتے تھے، 3-3 مہینے کے سفر ہوتے تھے حج کے، اور بڑی بلائیں اور دعائیں اور سب معافی تلافی سے جاتے تھے۔ اب تو حال یہ یہاں وضو کرو اور کعبے میں بیت اللہ میں نماز پڑھ لو۔ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ کیا وجہ ہے؟ منزل وہی ہے، جو سواری تھی، سواری کی رفتار بڑی، منزل قریب آ گئی۔ تو یہ تو مین میڈ سواریوں کا حال ہے کہ انہوں نے دنیا کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ تو براق جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر طے کیا، وہ بنی ہی برق سے ہے، اور یہ اللہ کی سواری ہے، یہ ڈیوائن وہیکل ہے، یہ ڈیوائن وہیکل ہے۔ اس کی اسپیڈ 1 قدم حد نظر، بالکل صحیح حدیث میں جو آئی، 1 قدم حد نظر، آپ کی نظر جہاں تک پڑی ہے اس کا 1 قدم، کیونکہ یہ اللہ کی سواری ہے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی، براق برق سے بنی ہے، اور برق جو ہے اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، روشنی تیز ہوتی ہے، وہ برق کی رفتار جو لائٹنگ ہوتی ہے اس سے بنی ہے۔ تو اب یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر روشنی یا روشنی کی رفتار سے تیز اگر کوئی سواری ہو، کوئی چیز ہو اور وہ سفر کرے تو وقت تھم جائے گا۔ یہ ثابت، معراج ثابت ہوگی، معراج ثابت ہوگی۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے سواری بھیجی اور پھر وہ سارا سفر کرایا، اور اس نے بتایا کہ جو کام دنیا میں سالوں میں ہو سکتے ہیں وہ اس رفتار سے سیکنڈوں میں ہو جائیں گے۔ یہ میں نے معراج کی وہ توجیہ پیش کی جو سائنٹیفک توجیہ۔ اب اس کے بعد یہاں سے دوسرا پوائنٹ، معراج، اسرا اور معراج کی تعریف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب اسرا بھی کہا جاتا ہے اور صاحب معراج بھی کہا جاتا ہے۔ اسرا کیا ہے، معراج کیا ہے، یہ بھی سنیں۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اس
سے اسرا ثابت ہے، سبحان الذی اسرا سے اسرا ثابت ہے۔ پاک ہے وہ ذات، اس کا ترجمہ سن لیں، پھر اس کے بعد اسرا کی تشریح کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت محترم مسجد سے مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ وہ مسجد الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی، کاہے کے لیے معراج کرائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو ہماری نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں، اس کا مشاہدہ کریں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ یعنی اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا۔ تو یہاں سے اسرا ثابت ہے، اسرا سے۔ اسرا کے معنی آتے ہیں عربی میں رات کے وقت لے جانا، رات کے وقت لے جانا یا رات کے وقت سفر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج ہوئی ہے یہ رات کے وقت ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام اسرا ہے۔ اچھا، اب یہ اسرا کا سفر جو ہے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اس کو سفر اسرا ہوتا ہے۔ یہ بری سفر ہے جو براق کے ذریعے طے ہوا، براق کے، پھر وہاں سے مسجد اقصی سے پھر عالم بالا میں جو سفر ہوا ہے وہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے عرج بی الی السماء، مجھے لے کر بلند کیا گیا، مجھے بلندی پر لے کر چلا گیا، عرج بی کے الفاظ آئے، اس سے معراج ثابت ہوا ہے۔ اور بعض روایتوں میں لفظ معراج بھی آیا ہے، معراج سیڑھی کو بولتے ہیں، اسٹیئر کیس، ایک سیڑھی لائی گئی بڑی حسین اور خوبصورت، اس کے ایک جو ہے نیچے کے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، پھر حضرت جبریل اس میں رہے، اور معلوم ہوا چند قدم میں اوپر پہنچ گئے۔ تو یہاں سے معراج عرج بی اور معراج سے معراج ثابت ہوا۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر سفر اسرا کہلاتا ہے، یہ بری سفر، اور پھر مسجد اقصی سے عالم بالا کا جو سفر ہے یہ پورا سفر معراج کہلاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب اسرا والمعراج کہا جاتا ہے، اسرا والے بھی ہیں اور معراج والے بھی ہیں۔ تو یہ اسرا اور معراج کے سلسلے میں یہ بات ہے۔ اب اس کے بعد قرآن و حدیث میں معراج کا جو ذکر ہے اس سے متعلق بات، ایک وہی آیت ہم نے آپ کو سنائی 15 پارے کی یہ پہلی آیت، دوسری آیت قرآن مجید میں معراج سے متعلق جو آپ کو پورے جسد کے ساتھ جو معراج میں سورہ نجم کے اندر ہے 27 کا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا پورا سفر جو اب ہوا ہے وہاں سے عالم بالا یعنی بلند آسمانوں تک، اس سفر کا کچھ تذکرہ اس میں ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈھلنے لگے کہ تمہارے ساتھی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھٹکے نہیں ہیں اور نہ راہ سے ادھر ادھر ہوئے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور ان کی شان ایسی ہے کہ یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ جو بھی کہتے ہیں وہی کے ذریعے کہتے ہیں جو ان کی طرف کی جاتی ہے، ان کی ہر بات وہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اور وہی ہوتی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحیٰ علمہ شدید القویٰ، اس قرآن کو ان کو اس فرشتے نے سکھایا ہے جو بڑا طاقتور فرشتہ ہے، ذو مرتن پیدائشی طاقتور ہے، فاستوا بلند ہوئے، وہو بالافق الاعلیٰ پھر بلند ہورائزن افق پر جلوہ افروز ہوئے، ثم دنا فتدلی پھر قریب ہوئے اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنیٰ پھر فاصلہ اتنا رہ گیا جیسے دو کمانوں کے درمیان قربت کا فاصلہ رہ جاتا ہے،
فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اس نے یعنی اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو بھی وحی کی. ما کذب الفؤاد ما رآ، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں. افتمارونہ علی ما یری، کیا تم شک کرتے ہو اس میں جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے اس کو یعنی فرشتے کو دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے. یعنی جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ آپ نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا. عند سدرۃ المنتہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کیا ہے سدرۃ المنتہا؟ یعنی انتہائی جگہ جہاں بیری کا درخت ہے. سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس بیری کے اوپر تجلیات جگمگ جگمگ ہو رہی تھی، چھا رہی تھیں جو بھی چھا رہی تھیں. ما زاغ البصر وما طغی، یہ سارے جلوے اور مناظر وہاں کے دیکھ کر سدرۃ المنتہا کے نہ آپ کی نظر بہکی ہے نہ بھٹکی ہے. ما زاغ البصر وما طغی لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں یقیناً دیکھی ہیں. اب یہاں دو باتیں آپ کو بتانا ہے. بنی اسرائیل کی جو آیت تھی 15ویں پارے کی، اس کے اندر کیا کہا؟ ہم نے اس لیے معراج کرائی تاکہ ہم کچھ نشانیوں میں سے دکھائیں ان کو. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ان آیتوں میں سورہ نجم کی کیا کہا؟ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیں جو اللہ نے دکھانا چاہا تھا. اللہ نے دکھانا چاہا، آپ نے یقیناً وہ سب نشانیاں دیکھی. اب یہ سلسلہ کیسا ہے، کیا ہے؟ اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے سرسری طور پر پورا جائزہ، اور پھر اس کے بعد اب جو مشاہدات ہیں ان مشاہدات کی روشنی میں کردار مومن وہ آپ کو بتاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، یا روایتوں میں آیا ہے کہ ابھی نماز تو فرض ہوئی ہے معراج میں، بس آپ نے عشاء کا وقت تھا، اس وقت وہ کافی وقت گزر چکا تھا. آپ حتیم کے اندر، جس کو حجر بھی کہتے ہیں، وہاں پر آپ آرام فرما تھے. بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ ام ہانی کا گھر ہے، بعض روایتوں میں، اور بعض میں یہ آیا ہے کہ گھر کی چھت جو ہے، میں گھر میں تھا اور میرے گھر کی چھت ہے وہ ہٹی ہے، کھلی ہے، اور جبریل آئے. تو علماء نے تطبیق یہ دی ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے ہمارے علماء جو گزرے ہیں انہوں نے یہ تطبیق دی ہے کہ حتیم کے اندر آپ آرام فرما تھے، اور آپ کی نیند بس لگنے اور کھلنے کے درمیان کا جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کے اندر آپ تھے. پورے طور پر سوئے بھی نہیں تھے اور پورے طور پر جاگے بھی نہیں تھے، اس کیفیت میں آپ تھے. حضرت جبریل آئے تو آپ کو عالم مشاہدے کے اندر بالکل ایسا ہی محسوس ہوا، اور ایسا محسوس ہوا گویا کہ ایک چھت ہے، چھت ہٹی ہے اور جبریل آئے ہیں. تو اس طرح انہوں نے تطبیق دی ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے. جبریل آئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیدار کیا، اور پھر سینہ مبارک کو چاک کیا. مشہور واقعات ہیں. چاک کرنے کے بعد اس کو زمزم سے دھویا، سونے کے تشت کے اندر معرفت اور حکمت جو لائے تھے وہ حکمت اس کے اندر ڈالی، اور اس کو جو ہے بند کر دیا. اس سے پہلے بھی آپ کا شق صدر ہوا تھا بچپن کے اندر. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت جبریل جو ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ٹیکنالوجی ہے، ڈیوائن ٹیکنالوجی، اتنی ایڈوانس ہے کہ میجر آپریشن اور چند منٹوں کے اندر سب ہو گیا. اتنی بڑی سرجری اور پتہ بھی نہیں چلا اور سب کچھ ہو گیا، اتنے ایڈوانس. اسی طرح ان کی عطا کی ٹیکنالوجی بھی اتنی عظیم ہے، اور ان کی سزا کی ٹیکنالوجی بھی بڑی عظیم ہے. اور یہ دونوں صفات جبریل کو اللہ نے عطا کی ہیں. جب قوم سمود کے اوپر عذاب کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تو جبریل کو حکم دیا
کہ جس شہر میں یہ قوم رہتی ہے وہاں کے باب الداخلے پہ جا کر ایک چیخ مارو، وہاں کھڑے ہو کر جو چیخ ماری ہے تو سینہ پھٹ کر اندر سے دل باہر نکل آئے اور وہیں مر گئے۔ تو گویا کہ وہ ان کی چیخ جو تھی وہ ساؤنڈ بم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سزا کی ٹیکنالوجی بھی بہت ہی ایڈوانس ہے اور عطا کی ٹیکنالوجی بھی بڑی ایڈوانس ہے۔ تو اس طرح اب یہاں سے آپ چلتے ہیں، براق کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو براق ذرا تھوڑا سا بھدکتا ہے۔ تو ترمذی شریف میں یہ روایت ہے کہ حضرت جبریل کہتے ہیں، اے براق تجھے معلوم ہے کون تیرے اوپر سوار ہے؟ اور یہ تیری سواری آج جو کر رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ آج تک ان جیسا کوئی سوار تیرے اوپر سوار نہیں ہوا ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں، اب یہاں سے بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد پھر وہاں پر اس کو باندھ دیا گیا ہے۔ راستے کے اندر کچھ مشاہدے ہوئے، جو مشاہدے راستے میں ہوئے ہیں وہ مشاہدے آپ کو بتا دیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک شخص نے آپ کو مخاطب کیا، آپ نے کہا سر یا محمد، جبریل علیہ السلام نے کہا سر یا محمد، آپ متوجہ نہیں ہیں اس طرف، اور جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد چلتے رہیے، ادھر جواب مت دیجیے، متوجہ مت ہوئیے، آپ اس کی طرف چلتے رہیے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے تو پھر ایک بلانے والے نے پھر بلایا، پھر آواز دی، الیہ اسألک انظر کا، میری طرف دیکھیے، انظر الیہ اسألک، میری طرف دیکھیے، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے، جبریل نے کہا سر یا محمد، اے محمد چلتے رہیے۔ پھر آگے بڑھے، ایک بہت ہی حسین اور جمیل خوبصورت دلہن سمری بنی سمری، ایک دوشیزہ، اس نے آپ کو بلایا اور یہی کہا میری طرف متوجہ ہوئیے، میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہی جبریل نے جواب دیا اور آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص نے بلایا، پھر اور شخص نے، یہ 4 5 6 لوگ ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون کون تھے؟ ہاں، پھر اسی راستے میں اسی میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا حاشر، اے سب کو جمع کرنے والے، کچھ ایسے القاب سے پکارا۔ السلام علیکہ، سب نے سلام کیا، یہ الفاظ اور یہ القاب بول کر۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیجیے، ان کو جواب دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیا۔ اب پوچھا کہ یہ سب لوگ کون تھے؟ تو کہا کہ وہ جو پہلے آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا۔ بہت اچھا ہوا جو آپ متوجہ نہیں ہوئے، اگر آپ متوجہ ہوتے تو قوم امت گمراہ ہوتی۔ وہ جو ایک شخص تھا وہ یہودی تھا، دوسرا شخص جو تھا وہ نصرانیت تھی۔ بہت اچھے ہوئے کہ آپ ادھر متوجہ نہیں ہوئے، اگر متوجہ ہوتے تو آپ کی امت تحودت امتک وتنصرت امتک، یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ کی امت یہودیت کو قبول کر لیتی، نصرانیت کی طرف مائل ہو جاتی۔ بہت اچھا کیا۔ اچھا وہ عورت، وہ حسین اور جمیل دوشیزہ کون تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھی دنیا تھی، یہ دنیا تھی، یہ بالکل ایسی طرح بہت اٹریکٹیو فارم کے اندر آ کر اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اچھا وہ ایک بڑھیا تھی، ایک بڑھیا نے بھی آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا، وہاں بھی متوجہ نہیں۔ پوچھا وہ بڑھیا کون تھی؟ کہا کہ وہ بھی دنیا تھی۔ تو یہ کیا بات ہے، یہ بھی دنیا، حسین اور جمیل دوشیزہ خوبصورت دلہن، اور وہ بڑھیا جھریاں پڑی ہوئی چہرے پر، اور ایسا معلوم ہونے سے 100 سال کی بڑھیا ہے، وہ بھی دنیا، کیا بات ہے؟ کہا کہ ہے تو حقیقت دنیا کی یہی، عمر تو یہی ہے دنیا کی، لیکن یہ اپنے آپ کو اتنا بند سوار کے رکھتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، بالکل 17 سال کی گویا کہ دلہن بنا کے اپنے آپ کو رکھتی ہے۔ بہت اچھا کیا جو آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ اب ان واقعات کے اندر
ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں؟ اس وقت بالکل یہودیت بھی ہمیں اپنی طرف مائل کرے ہوئے ہے، اپنے جال پھیلائی ہوئی ہے، نصرانیت بھی اپنے جال مختلف انداز میں ہماری طرف پھیلا رہی ہے، شیطان بھی ہماری طرف اپنے جال مختلف انداز میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور دنیا بھی اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ اور پورے جمال کے ساتھ ہمیں اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ اسوہ رسول اور معراج کا یہ تقاضا ہے اور معراج کا یہ پیغام ہے، اور صاحب معراج کا یہ پیغام ہے، اور ان کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کا ہمیں اللہ کا حکم ہے۔ لقد کانت لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، جو تمہارا آئیڈیل ہے، اس کو فالو کرو، اس کے فالوور رہو، کہ یہ تمہیں لاکھ اپنی طرف متوجہ کریں، نئے نئے تیر پھینکیں، نئے نئے جال پھینکیں، لیکن تم غلامی رسول اور اتباع رسول کرتے رہنا اور ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا، تو تم جنت کے راستے پر چلتے رہو گے، اس لیے کہ تمہارے نبی صاحب اسراء اور معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ ہے، وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ راہیں جنت کے اندر یہ 6-7 لوگوں سے واسطہ برابر پڑتا ہے اور پڑتا رہے گا۔ اسوہ رسول یہ ہے، کردار مومن یہ ہے کہ وہ کدھر ہی متوجہ نہ ہو، سیدھا اپنے رسول کی غلامی بس کرتا رہے چلتا رہے، تو جنت تک پہنچ جائے گا۔ یہ آپ نے وہاں پر راستے کے اندر یہ سب باتیں دیکھی۔ اب اس کے بعد بیت المقدس میں آپ پہنچے، وہاں پر 2 رکعات نماز پڑھی، حضرت جبریل نے کہا یا 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ وہاں پر ایک دسترخوان، اور اس دسترخوان پہ 3 پیالے جبریل نے رکھے، ایک پانی کا، ایک شہد کا، ایک دودھ کا، کہا کہ جو مزاج میں آئے آپ جس کو چاہتے ہیں اس میں سے آپ پسند کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو لے لیا، ایک شراب کا پیالہ تھا، پانی کا پیالہ تھا، اور ایک ایک شہد کا بھی تھا، یہ پیالے۔ تو آپ نے اس میں سے صرف دودھ کا پیالہ لیا۔ حضرت جبریل نے کہا بہت اچھا ہوا کہ آپ نے شراب کا پیالہ نہیں لیا ورنہ امت گمراہ ہوتی، بہت اچھا ہوا کہ پانی کا پیالہ نہیں لیا ورنہ امت غرق ہو جاتی۔ یہ الفاظ بالکل صحیح حدیثوں کے ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ تو یہاں پر پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب عالم بالا میں چلتے ہیں، وہاں جو مناظر دیکھے ہیں ان مناظر کی روشنی میں اب کردار مومن کا میں کچھ جائزہ لیتا ہوں۔ یہاں سے آپ چلے تو آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور دائیں طرف ان کے کچھ لوگ ہیں، کچھ ایسے سائے ہیں، اور بائیں طرف کچھ سائے ہیں۔ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ پوچھا جبریل ادھر دیکھ رہے ہیں، دائیں طرف ہنس رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان کا یہ دائیں طرف ان کی اولاد کے نیک لوگ ہیں اور بائیں طرف ان کے اولاد کے شریر لوگ ہیں، اس لیے ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اچھوں کو، بروں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسرے آسمان پہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس، پھر 5ویں پہ حضرت ہارون، اور اس کے بعد 6ٹھے پہ موسیٰ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام۔ اب ان لوگوں سے جو ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے جو سلام کیا، جب آسمان پہ پہنچے ہیں دستک دی ہے جبریل نے دستک دی، تو فرشتوں نے وہاں سے آواز دی کون؟ تو کہا کہ جبریل۔ یہ نہیں کہا میں، ہمارے یہاں کوئی اگر کوئی پوچھے تو کہتے ہیں کون، تو کہا میں نہیں، نام بتانا چاہیے۔ یہی اسوہ رسول بھی ہے اور اسوہ جبریل بھی ہے۔ پھر پوچھا آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ ان کا میرے ساتھ محمد ہیں، یہ خود ہیں، آپ لائے ہیں یا بلائے ہوئے مہمان ہیں؟ ان کا نہیں، بلائے ہوئے مہمان ہیں، اللہ نے بلایا ہے ان کو۔ ان کا مرحبا مرحبا مرحبا، یو آر موسٹ ویلکم۔ اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے، حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولد صالح یا نبی الصالح، اے نبی، اے میرے فرزند نیک فرزند ارجمن، تجھ پر سلام ہو، دعائیں دیتے ہیں۔
پھر وہاں سے اسی طرح سلام علیک سب سے ہوتا ہے. اب پھر آگے بڑھتے ہیں. اب وہاں پر سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں تو جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے، قلم کے چلنے کی آواز یہ آپ نے وہاں پر سنی. پھر اس کے بعد اب جبریل علیہ السلام وہاں سے کہتے ہیں کہ اب آپ کو آگے جانا ہے، میں نہیں جا سکتا. ان کا یہاں تک ساتھ نبھایا، اب آگے آپ ساتھ نہیں چلتے. انہوں نے کہا اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا. وہاں پر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا کہ جو عرش الہی ہے، فرشتے 4 فرشتے اس کو تھامے ہوئے ہیں اور سب کی زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ بتسبیح اور تحمید ہے. پھر وہاں پر 50 نمازوں کی مشہور بات ہے، وہ 50 نمازیں آپ کو ملی. پھر واپس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ 50 کی 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کروا کے واپس کروا کے 5 کر دی. اب وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں زیادہ اس کو وہ نہیں کرتا، تفصیل میں جاتا. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 5 نمازیں رہ گئیں تو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں بھی بھاری ہوں گی آپ کی امت پر. میں تجربہ کر چکا ہوں، اپنی امت میں تجربہ کر چکا ہوں اس بات کا. وہ نہیں کر سکتے اس کو بھی. ان کی بات بالکل درست تھی. آپ نے کہا اب نہیں جاتا، میں شرم آتی ہے. بس یہ لے کر چلتے ہیں کہ آواز آتی ہے وہاں سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دربار سے جو فیصلہ ایک بار صادر ہو جاتا ہے ہم واپس نہیں لیا کرتے. ہم نے فیصلہ کیا تھا 50 نمازوں کا، اب یہ 5 نمازوں کی جو پابندی کرے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا کے تحت، ایک نیکی پر 10 کے قانون کے اور اصول کے تحت ہماری طرف سے ہم ایک نماز پر 10 کا اجر بڑھا کر 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا ثواب عطا کریں گے. یہ خوشخبری سنا دیجئے اپنی امت کو جا کر. اب یہاں یہ بات بتانے کی، یہ تو ہم معراج میں سنیں گے یہ سب واقعات، لیکن یہاں یہ سوال ہے کہ 5 پر 50 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. اچھا جو لوگ نہیں پڑھتے تو وہ کتنے نہیں پڑھ رہے؟ دن بھر میں 5 کا نقصان نہیں کر رہے، 5 کو غارت نہیں کر رہے، بلکہ 50 نمازیں غارت کر رہے ہیں. وہ 50 نمازوں کا نقصان کر رہے ہیں. اور جو لوگ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں وہ کتنا نقصان کر رہے ہیں؟ لاکھوں نمازیں غارت کر رہے ہیں. ذرا تصویر کو اس طرح بھی دیکھیں، یہ رخ بھی تصویر کا دیکھیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ اب جو چلے ہیں تو حضرت موسیٰ کی رونے کی آواز آپ نے سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ کیوں رو رہے ہیں؟ آواز آئی، اللہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ یہ نوجوان جو میرے بعد آیا ہے اس کی اتنی کثیر امت، اس کو ایسی ایسی نعمتوں سے تو نے نواز دیا. یہ انہوں نے گویا کہ رشک کیا، حسد نہیں کیا، رشک کیا. اب وہاں پر آپ نے جبریل علیہ السلام کو بہترین جبے کے اندر سدرۃ المنتہا پر دیکھا، رنگ برنگے جبے کے اندر وہاں پر دیکھا. پھر وہاں پر فرات، دجلہ اور فرات یہ 2 نہریں بھی دیکھی وہاں پر. اب وہاں سے جو مختلف مناظر آپ نے دیکھے ہیں میں وہ اب یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیتل کے ناخن ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے آپ کو، اپنے چہروں کو اور اپنے سیروں کو نوچ رہے ہیں. پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے تھے. کردار مومن میں یہاں سے یہ بات بتا رہے ہیں. آج ہماری قوم کے اندر یہ بیماریاں عام ہیں. مجلسیں ہماری، محفلیں ہماری اس گناہ سے خالی نہیں ہیں. جو ہم لوگوں کے گوشت جو کھاتے ہیں اس سے خالی نہیں ہیں. اور قرآن مجید نے تو غیبت کرنے والے کو گویا کہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر کہا ہے. یہ ہوتا ہے برابر. اور لوگوں کی کھلی اڑانا، بے عزتیاں کرنا، لوگوں پہ ہوٹنگ کرنا، ان کو ڈسگریس کرنا، جھوٹے ان پہ مقدمے بازیاں کرنا، یہ بھی ہمارا بڑا محبوب مشغلہ ہے. اور ہماری توانائیاں اس میں صرف ہو جاتی ہیں، پیسہ اس میں صرف ہو جاتا ہے. مومن کا کردار یہ ہے. اور معراج اور صاحب معراج سے جو محبت کرتا ہے
اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ معراج سے یہ سبق لے اور اپنے کردار کے اندر اگر یہ خرابی ہے تو اس کو دور کرے، کیونکہ معراج میں یہ سارے مشاہدات جو ہوئے اس کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ خیر کا یقین اور پختہ ہو جائے اور شر کا کے بارے میں جو آپ کو ڈر تھا وہ خوف اور بڑھ جائے، آپ کو یقینات پختہ ہو جائیں، کیونکہ آپ نے مشاہدے دیکھے ہیں اور وہ سب ہم کو بتائیں۔ اسی طرح پھر آگے بڑھے تو اس کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو مقام علیین کے اندر رکھا گیا ہے، یہ جنت میں وہ اعلیٰ مقام ہیں جہاں پر اللہ کے نیک بندے رہیں گے، اور کچھ روحیں ہیں جو سجین کے اندر ہیں، بہت ہی تکلیفوں کے اندر ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ان کا یہ اللہ والے ہیں، اور یہ کون ہیں؟ یہ شرک کرنے والے ہیں۔ آگے بڑے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھیتی کرتے ہیں، ابھی دانہ ڈالا اور سیکنڈوں کے اندر وہ سب انہوں نے سیکنڈوں کے اندر سب پھل کاٹ لیے۔ تو یہ کون ہیں؟ کہ یہ اللہ کے راستے کے مجاہد اور داعی ہیں، جو اللہ کے دین کی اشاعت کرتے تھے، اس کے اندر کوششیں کرتے تھے۔ اللہ ان کی کوششوں کو اتنے کم وقت میں اتنا بڑھا کر صلہ عطا کر رہا ہے ان کو، یہ ان کا مشاہدہ کرا۔ تو یہ سب آبزرویشنز آپ کو کرائے گئے۔ اسی طرح دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے اچھا بہترین تازہ خوشبودار گوشت ہے، اور وہیں بدبودار گوشت بھی ہے، اسے کھا رہے ہیں، بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں، اچھے گوشت کو نہیں کھا رہے ہیں۔ ان کا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ان کا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حلال مال کو چھوڑ کر حرام طریقے سے مال کو کماتے تھے اور حرام طریقے سے مال کو کھاتے تھے۔ آج ہم اپنے کمائی کے اندر بالکل یہ نہیں دیکھتے، ہمیں اس کا تمیز نہیں ہے۔ سورسز آف انکم، کہیں دعوتیں ہوتی ہیں تو اس پر بھی ہمارا وہ کتنے پرسنٹ ہیں جو اس پر توجہ دیتے ہیں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں، یہ انویٹیشن جہاں سے ہمارے پاس آیا ہے اس کی کمائی حلال ہے یا حرام، اس کا کتنا تمیز ہوتا ہے۔ دعوتیں آئی، ان کا کہاں سے آئی ہے؟ ان کا یہ دعوت وہاں سے آئی ہے جہاں پر 20 ڈشز ہوں گی، یہ وہاں سے آئی ہے جب بڑی ویرائٹیز ہمیں ملے گی، یہ اے گریڈ والوں کے پاس سے ہے، بی گریڈ والوں کے پاس سے ہے۔ نہیں، حلال اور حرام کی تمیز یہ بھی بتایا کہ اگر حلال کو اپنایا تو جنت میں خوشبوئیں اور بہترین احترام ہے، عزت ہے اور بہترین غذائیں ہیں، اور یہاں پر جو حرام کھا رہے ہیں بظاہر تو ان کو وہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اس میں اٹریکشن ہے، لیکن وہ ساری حرام بدبودار ڈشز میں تبدیل ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ وہ سارے حرام اور لذتیں جو ہیں، حرام والی لذتیں، وہ قیامت کے دن بدبودار ڈشز میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو مومن کا کردار یہ ہے کہ اگر اس کے اندر سمٹمز اس طرح کے ہوں تو وہ بھی ہٹائے۔ اسی طرح پھر آگے بڑھے، اونٹوں کی طرح موٹے موٹے ان کے ہونٹ ہیں اور انگارے جہنم سے چن چن کے کھا رہے ہیں وہ، اور ادھر کھاتے ہیں اور ادھر پاخانے کے راستے سے وہ سب نکل رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، چیخ و پکار ہو رہی ہے۔ پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون ہیں؟ ان کا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کے مال بطور ظلم کے کھاتے تھے، کہ جو راتوں کے وقت جب شوہر غائب ہوتے تھے تو ان کے غیاب میں یہ دوسروں کو اپنے بستروں پر بلاتی تھیں اور ان سے منہ کالا کرتی تھیں، ان کو یہ سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹوں کے اندر پیٹ جو ہیں بہت بڑے بڑے پیٹ ہیں اور ٹرانسپیرنٹ ہیں، اس کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں، پورے دکھ رہے ہیں۔ کوئی چیز ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے تو آر پار سب دکھتا ہے، سب دکھ رہے ہیں، سانپ بچھو بھرے ہیں اور ہاتھ پیر چھوٹے چھوٹے یعنی کارٹون۔ ان کا یہ کون لوگ ہیں؟ اٹھتے بھی نہیں بن رہا ان سے، یہ کون ہیں؟ ان کا یہ وہ لوگ ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سود خوری پہ کاروبار کرتے تھے۔ آج چٹ فنڈ اور مٹی، اس پر بڑے بڑے الحاج اور العمری، ماشاءاللہ یہ کاروبار چل رہا ہے ان کا، معاف کرنا آپ برا نہیں ماننا، جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں، یہ سب ہو رہا ہے۔ اور ہم اس میں ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ایک عمرہ کریں گے اور 2 حج کر لیں گے، اللہ سب معاف کر دیں گے، وہ بلیک جتنی ہیں سب وائٹ میں تبدیل ہو جائے گا۔ سود حرام ہے، اللہ سے جنگ ہے، اللہ سے جنگ۔ سود
جو لوگ اس طرح وہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن کارٹون ان کی شکل ہو جائے گی، کارٹون بنا دیے جائیں گے، اور سانپ بچھو ان کے پیٹوں کے اندر رہیں گے۔ یہ بھی اب ہمارے اندر اگر ان قسم میں سے کوئی سمٹمز ہے تو ہمیں وہ دور کرنا ہے، یہ تقاضا ہے معراج اور صاحب معراج کا۔ اسی طرح دیکھا کچھ لوگ ہیں جو اپنا گوشت نوچ رہے ہیں اور نوچ نوچ کر خود کھا رہے ہیں، ادھر سے نوچ رہے ہیں کھا رہے ہیں، ادھر سے نوچ رہے ہیں کھا رہے ہیں، اور پھر ان سے خود کہا جائے گا، اگر وہ کھاتے کھاتے رک جائیں گے، کہا جائے کھاؤ کھاؤ اپنا گوشت کھاؤ۔ یہ کون لوگ ہیں پوچھیں گے اللہ کے نبی، تو کہا جائے گا ہم ہمازون ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کرتے تھے، چغل خوریاں کرتے تھے، ادھر کی ادھر لگایا کرتے تھے، لوگوں کے ایک تلاش کرتے تھے، اس کے اندر 99 خوبیاں ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی، لیکن اگر اس کے اندر ایک برائی ہے تو وہ ایک کے اوپر کئی صفر لگائیں گے، ایک پہ کئی صفر لگاتے چلے جائیں گے۔ یہ ہماری قوم میں یہ بیماریاں بھی ہیں۔ اگر نگیٹیوٹی ہمارے اندر آ گئی، نگیٹو تھنکنگ ہماری آ گئی، یہ معراج کا مشاہدہ آبزرویشن ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی سوچ کو پازیٹو تھنکنگ کرو، پازیٹو تھنکنگ کرو، اور لوگوں کو گریس دو، انہیں ڈسگریس مت کرو، لوگوں کا احترام کرو، ریسپیکٹ دو، اور ایمان والے کو تو خاص طور سے اس کو تو اور زیادہ احترام کرو اس کا۔ لیکن ہمارے یہاں پر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، تو اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم ادھر بھی متوجہ ہوں۔ اسی طرح آگے دیکھا کہ مردار کچھ لوگ ہیں جو ان کے آگے مردہ قسم کے کچھ چیزیں ہیں، وہ مردار کھا رہے ہیں، اور ان کا یہ کون ہے؟ ان کا یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، یہ بھی وہی ہے جو غیبتیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ آگے بڑھے تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے سر کے اوپر بڑا پتھر جو ہے وہ مارا جاتا ہے، اور اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بے سکا بیسی ہو جاتا ہے۔ پوچھا اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ کہا گیا کہ اس کو یہ سزا اس لیے ہے، 2 وجہ سے مل رہی ہے۔ ایک تو قرآن پڑھ کے بھول گیا تھا، دوسرا نماز پڑھنا اس کے سر پہ بڑا بھاری ہوتا تھا۔ دیگر کاموں کے اندر آپ اس سے کہو چلو، کہے گا ہاں چلو، 1 گھنٹہ چاہو 1 گھنٹہ لے لو، 5 گھنٹے چاہو 5-10 گھنٹے لو، پوری رات لو، پوری رات ناچ گانے کے لیے ریزرو ہے، لیکن اللہ کے لیے 5 منٹ سجدہ ریز ہونے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہماری محفلیں پوری رات رنگ رلیوں کے اندر، ناچ رنگ کے اندر پوری راتیں گزر جاتی ہیں ہماری محافل کے اندر، لیکن مغرب گول، عشاء گول، حتیٰ کہ کبھی کبھی تو فجر بھی ہو جاتی ہے، فجر بھی گول، نمازوں کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ بتایا کہ کیا حشر ہوگا، سر توڑا اور پھوڑا جائے گا، وہاں پر یہ حشر ہوگا۔ اسی طرح وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو انگارے کھا رہے ہوں گے، انگارے کھا رہے ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ ان کا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، لوگوں کا مال جو غریبوں کا، مسکینوں کا مال تھا، صدقات اور زکوٰۃ، یہ اس مال کو ہڑپ کر لیا کرتے تھے، زکوٰۃ مال کی نہیں نکالتے تھے، صدقات نہیں نکالتے تھے۔ ایک اور منظر بتا دیں جو ہمارے اس وقت کے معاشرے کے اندر یہ بیماری عام ہے، 2 دھاریاں آپ نے دیکھی کہ ایک دھاری سے کوئی چیز اوپر جا رہی ہے اور دوسری دھاری کو دیکھا کہ اس سے کوئی چیز نیچے آ رہی ہے۔ پوچھا جبریل یہ جانے والی چیز کیا ہے اور آنے والی چیز کیا ہے؟ کہا کہ یہ جانے والی چیز جو آپ زمین سے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ زمین والوں کے اعمال ہیں، اور اوپر سے جو چیز نہیں جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کے مطابق فیصلے ہیں۔ ذرا ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، کون سی دھاری ہمارے گھر کی چھت سے اوپر جا رہی ہے؟ ہمارے گھر کی چھت سے کون سی دھاری اوپر جا رہی ہے؟ اعمال خیر کی کہ اعمال شر کی؟ شرک کی، کفر کی، بدعتوں کی، خدا کی بغاوتوں کی، یا خدا کی وفاؤں کی؟ ہم جائزہ لیں۔ جیسے اعمال بھیج رہے ہیں آپ اوپر، خشکی کے اعمال بھیج رہے ہیں، قحط سالی کے، تو ویسے ہی فیصلے آ رہے ہیں۔ 48 کا ٹیمپریچر، اللہ اکبر، پورا مراٹھواڑہ سوکھ چکا، 11 ریاستیں سوکھ چکی۔ کیا حشر؟ پانی کا واٹر لیول 2000 لیول تک چلا گیا نیچے زمین کے اندر۔ 50 سال کے اندر، 40-50 سال کے اندر ایسی خشک سالی نہیں ہوئی تھی جو یہاں پر ہوئی۔ کبھی آپ نے سنا تھا کہ گاڑی کھڑی ہے، کھڑے کھڑے اتنی ہیٹ ہوئی ہے کہ وہ گاڑی میں آگ لگ گئی، گاڑی چل گئی؟ اللہ اکبر! یہ حال یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں پر توجہ دینا؟ ہمارا حال پالیٹکس کیا کہتی ہے؟ واٹ ہیپنڈ، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟
ایمان کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، معراج کہتی ہے وہاں ہے پنڈ، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، جائزہ لو جائزہ لو جائزہ لو۔ زمین والے تم اعمال کیسے بھیج رہا ہو، جیسے زمینی اعمال ویسے آسمانی فیصلے، اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ آخری بات کہہ کر بس بات ختم ہوتی ہے۔ کافر کے بارے میں قیامت کے دن حسرتیں بتائی ہیں 3، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن میں نے 3 حسرتوں کو لیا ہے آخر میں۔ کافر حسرت کرے گا، کس چیز کی حسرت کرے گا؟ کائے کے لیے؟ دنیا میں واپس آنے کی حسرت کرے گا۔ کس لیے کرے گا یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور پھر کیا مقام ہے ایمان والے کا، اور جو صاحب معراج کا غلام ہے اس کا کیا مقام ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ کہے گا لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، جب اوندھے منہ کبکبوا فیہا ہم والغاوون، اوندھا منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اے اللہ دنیا میں ایک بار واپس کر دے، کیا کرو گے؟ ہم مومن بن کر آئیں گے۔ دوسری تمنا کرے گا موت کے وقت رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ مجھے پلٹا دیجئے، میں وہ عمل کب کر کے آؤں گا اچھے عمل جو میں نے اب تک نہیں کیے، چھوڑ دیے ہیں۔ تیسری بات کیا کہے گا؟ یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ظالم اور مشرک جو شرک میں مبتلا ہے، بدعتوں میں مبتلا ہے، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور چبا کر کہے کاش رسول سے رشتہ جوڑ لیا ہوتا، ان کی غلامی قبول کر لی ہوتی۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 3 باتیں دنیا میں آنا چاہے گا کائے کے لیے؟ ایمان لانے کے لیے، عمل صالح کرنے کے لیے، رسول کی غلامی کے لیے۔ جو اس کی حسرت ہوگی، مومن کا زندگی بھر کا وہ عمل ہوتا ہے، وہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کافر کی حسرت ہے اس کی حسرت کو اپنے عمل میں تبدیل کرنے والا اللہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔